فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم صدق الله العظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا. قوم عاد کا تذکرہ کل مختصر ہوا. جب حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے ان سے یوں کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم سے ہمارے معبودوں کو چھڑانا چاہتے ہو؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور یوں کہنے لگے ہود علیہ السلام سے اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں تو ہم پر عذاب لے آؤ گے تو وہ لے آؤ عذاب اور اس وعدے کو پورا کرو. قال انما العلم عند اللہ. اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب کب آئے گا اس کا حقیقی علم تو اللہ کو ہے. وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ. میں تو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. اللہ مجھے جو حکم جو پیغام دیتا ہے وہ میں تم تک پہنچاتا ہوں. جس اللہ نے مجھے توحید کا کلمہ اور بول دے کر بھیجا ہے اسی اللہ نے مجھے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ یہ لوگ اگر نہ مانیں تو ان پر عذاب مسلط ہوگا. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم جاہل لوگ ہو, حقیقت کو تم سمجھ نہیں رہے. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ. جب قوم عاد نے دیکھا وہ دور گھنے اور کالے بادل چھائے ہوئے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ لو جی اب تو بادل چھا گئے ہیں اور ہم پر بارش برسنے والی ہے. قالوا هذا عارض ممطرنا. کہنے لگے اب تو ہم پر بارش ہوگی اور ہم سیراب ہو جائیں گے. بل هو ما استعجلتم به. اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تمہیں جلدی ہے یعنی عذاب. ریح فیہا عذاب علیم. ایک ایسی ہوا ہے جس میں دکھ دینے والا دردناک عذاب ہے. کائنات کی تاریخ میں قوم عاد دوسری قوم تھی جس نے شرک کیا. پہلی قوم تو نوح علیہ السلام کی قوم تھی جس نے شرک کو ایجاد کیا. اور قرآن و سنت احادیث مبارکہ سے واضح ہے کہ اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا. نوح علیہ السلام کے ساتھ چند ایمان لانے والے باقی بچے, باقی اللہ نے پوری قوم کو غرق کر دیا. نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد قوم عاد آباد ہوئی اور جب اس قوم نے بھی شرک شروع کر دیا تو اللہ نے اپنی ترتیب کے مطابق اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا. نوح علیہ السلام کی طرف ہود علیہ السلام نے بھی جب ان کو اسلام کی دعوت دی, شرک سے باز رکھنے کی کوشش کی, توحید کی دعوت دی تو وہ قوم بھی نہ مانی اور اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ ہم اپنے جن معبودوں کی پرستش کر رہے ہیں ہم اسی پر گامزن رہیں گے. تمہارا مقصد ہے ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرنا, لہٰذا ہم ایسا ہرگز نہیں کریں. اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا اگر تم نہیں مانو گے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور تم سارے تباہ و برباد ہو جاؤ گے, غرق ہو جاؤ گے. مگر
جیسے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ کہ تم لوگ حقیقت کو سمجھنے والے نہیں ہو بلکہ تم جاہل لوگ ہو. تو اس پر وہ اللہ کے عذاب کو طلب کرنے لگے. اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو یا جس عذاب کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ عذاب لیا. ہود علیہ السلام نے اس کے جواب میں صاف صاف فرمایا یہ میری نہ ڈیوٹی ہے نہ میری ذمہ داری ہے، نہ مجھے عذاب طلب کرنے کی ضرورت ہے نہ عذاب نازل کرنا میرے بس میں ہے. مجھے تو اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، مانو گے تو دنیا آخرت میں سلامت رہو گے، نہ مانو گے تو دنیا آخرت میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تو یہ اللہ کا پیغام ہے، میں تم تک پہنچا رہا ہوں، لیکن تم جاہل لوگ ہو، اس بات کو سمجھتے نہیں اور میرے جو رب کی طرف سے سچا اور حقیقی پیغام ہے اس کو مانتے نہیں. اب اس قوم پر اللہ نے آزمائشیں نازل فرمانی یوں شروع کر دی کہ 2 سال سے مسلسل قحط سالی کا شکار تھے، بارش بند تھی. پھر جب اللہ کی ترتیب اور تدبیر غالب آنی شروع ہو گئی، موعود وقت آ چکا، تو شہر کے قریب ان کے باہر بڑے گھنے اور گھٹا ٹوپ بادل نظر آئے. تو یہ لوگ تو اس پر خوش ہونے لگے اور اس طرف انہوں نے نکلنا شروع کر دیا اور اترانے لگے کہ لو جی اب تو بادل چھا گئے ہیں، ہم پر بارش برسے گی اور سیرابی اور شادابی آ جائے گی، خشک سالی اور قحط سالی ختم ہو جائے گی. تو اللہ کے پیغام کو اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام نے ان تک پہنچایا کہ تم اس پر فخر نہ کرو، خوش نہ ہو جاؤ، یہ بادل اور بارش کوئی نہیں ہے، یہ وہ عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی. بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ بادل شادل کچھ نہیں ہے، نہ اس سے بارش برسے گی، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی، جس کو تم طلب کر کر کے تھکتے نہیں تھے. ریح فیہا عذاب علیم، ایک ایسی ہوا تھی جس کے اندر دردناک عذاب تھا. اس کی تفصیل اور وضاحت قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بھی آئی ہے اور اگلی آیات میں بھی اسی کی وضاحت ہے کہ جب وہ بادل آیا اور چھایا تو یہ لوگ خوش ہو کر اس بادل کی طرف نکلنا شروع ہو گئے، اور پھر جب دیکھا کہ وہ تو بادل نہیں، اس میں تو آگ کے پتھر ہیں اور ریت ہے اور تیز و تند ہوا ہے، اور جب انہوں نے غور سے دیکھا تو اس ہوا میں اس کی زد میں جو چیز بھی آ رہی ہے وہ اڑ رہی ہے. اگلی آیت میں اللہ کریم نے فرمایا تدمر کل شیء بامر ربها، ہر چیز کو اس ہوا نے اللہ کے امر سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تہس نہس کر دی، تباہی مچا دی ہر طرف. اور یہ ہوا مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی ہے. 7 راتیں اور 8 دن یہ ہوا مسلسل چلتی رہی ہے. اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ سوائے ان کے مکانات اور کھنڈرات کے کوئی چیز نظر نہیں آئی، اس ہوا نے ایسا کر دیا. اچھا، جب وہ لوگ باہر نکلے تھے بارش سے لطف اندوز ہونے کے لیے 2 سال کی خشک سالی اور قحط سالی کے بعد، اب جب انہوں نے دیکھا وہ تو ایسی شدید اور خطرناک ہوا ہے کہ ہر چیز کو وہ تہس نہس اور پائمال کر رہی ہے، تو ان لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر آ کے گھروں کے دروازے بند کرنے شروع کر دی. بھائی دروازے بند کریں یا کہیں چلے جائیں، اللہ کے عذاب سے بھلا کوئی بچ سکا ہے جو یہ بچتے؟ اس ہوا نے اللہ کے حکم سے وہ دروازے توڑ دیے
اور ان کے گھروں کے اندر جا کے ان کو پٹخ پٹخ کر مار دیا، اور یہاں تک کہ جب ان کا کچور نکلا تو ان کے اوپر ہوا نے لا کر ریت ڈال دی، ریت کے اندر ان کو دفن کر دیا۔ پھر جب اللہ کی ترتیب کامل ہو گئی تو اللہ نے اسی ہوا کے ذریعے سے اس ریت کو وہاں سے اڑا دیا، ہٹا دیا، اور یہاں تک کہ لکھا ہے روایت میں اسی ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو وہاں سے اٹھا کر دریا میں، سمندر میں پھینک دیا اور اس زمین کو صاف اور پاک کر دیا ان کے ناپاک وجود سے۔ اور ان کے جسم اتنے بڑے بڑے تھے، وہ بڑے قد کاٹ والے، جن کے قصے قرآن میں کئی مقامات پر گزر چکے ہیں، بالخصوص سورہ ہود میں تفصیل کے ساتھ تذکرہ گزر چکا ہے ان تمام قوموں کا گزشتہ۔ سورہ الحاقہ میں تبارک الذی سپارے کی سورہ الحاقہ میں اللہ کریم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جیسے جب یہ ہوا کے ذریعے سے پٹخ پٹخ کے جب یہ نیچے زمین پر گرے اور پڑے رہتے، ایسے نظر آتے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے لمبے لمبے تنے ہوتے ہیں، یہ ایسے پڑ گئے۔ تو اللہ کی نافرمانی پر اللہ کریم نے اس قوم پر ایسا عذاب مسلط کر دیا۔ اسی طرح ان کے علاوہ کئی قوموں پر اللہ کے عذابات آتے رہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا اور کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کبھی کسی حال میں نہ ہو۔ اللہ کریم ہر حال میں اپنی فرما برداری اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔